الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم۔ میں ہوں محمد ستین رانا، سماج ٹی وی پر پروگرام ہمارا سماج کے ساتھ۔ حاضرین، سیاست انبیاء کی میراث ہے، سیاست انسانیت کی دلیل ہے، سیاست ہی وہ واحد معاملہ ہے جو انسانوں کو تصادم اور جنگ سے بچاتا ہے۔ سیاست ہی انسانوں کو اس بات کی طرف راغب کرتی ہے کہ انسان اپنے درمیان مختلف قسم کے تضادات کا حل ڈائیلاگ اور مکالمات کے ذریعے تلاش کر سکے۔ اسی طرح سیاسی شخصیات معاشرے کا حسن ہوتی ہیں، سیاسی شخصیات معاشرے میں امن قائم رکھنے کی دلیل ہوتی ہیں۔ ہمارے ساتھ آج کے اس پروگرام میں ایک ایسی سیاسی شخصیت موجود ہیں جو امن پہ یقین رکھتے ہیں، جو مکالمے اور ڈائیلاگ پہ یقین رکھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں عوامی جسٹس پارٹی پاکستان کے سیکرٹری جنرل رانا سعید راشد مان صاحب۔ ہم ان سے بات کریں گے آج سیاسی حالات پہ اور سیاسی معاملات پہ۔ رانا صاحب، یہ بتائیے کہ بطور سیاسی ورکر آپ کو ایک عرصہ ہوا کہ آپ سیاسی سماجی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، تو موجودہ حالات میں، موجودہ سیاسی نظام میں، موجودہ سیاسی حکومت کے حوالہ سے آپ کی کیا رائے ہے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے موجودہ سیاسی صورتحال پر جو بات کی ہے، عوامی جسٹس پارٹی پاکستان اور میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ملک انتہائی نازک مرحلے سے گزر رہا ہے، اور جو سیاست کے کھلاڑی ہیں ان کا جو طور طریقہ ہے، نہ وہ اس قوم کے لیے بہتر ہے، نہ اس ملک کے لیے بہتر ہے۔ جو چیزیں اس وقت نئے پاکستان میں دیکھنے کو نظر آ رہی ہیں وہ تقریباً پرانے پاکستان والی باتیں ہیں۔ کوئی تبدیلی کا نعرہ تو ہے مگر تبدیلی والی کوئی بات نظر نہیں آئی۔ وہی ہاسپٹل، وہی گالی گلوچ، وہی بہتان، وہی الزام، وہی طور طریقے، اور وہی سابقہ حکومتوں کے قصیدے گانے والے، سابقہ حکومتوں کے سہولت کار، وہ اس ٹیم کا حصہ ہیں۔ رانا صاحب، آپ نے کہا کہ موجودہ حکومت میں اور گزشتہ حکومتوں میں کوئی خاص فرق نہیں آ رہا، تو یہ بتائیے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں جو خارجہ پالیسی کے حوالے سے بہت ساری اچیومنٹس ہوئی ہیں، جو پیش رفت ہوئی ہے، آپ کس طرح سے ان کو ڈفرینشیٹ کرتے ہیں گزشتہ حکومتوں سے؟ کیا پاکستان کا وقار اس وقت عالمی دنیا میں نئی حکومت کے ساتھ بڑھا نہیں؟ جی، آپ بات کر رہے ہیں کہ دوسرے ملکوں میں الحمدللہ پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، یہ اسلام کے نام پر وجود میں آنے والا ملک ہے۔ انشاءاللہ یہ قیامت کی صبح تک قائم دائم رہے گا۔ اس کی عزت پہلے بھی تھی اور انشاءاللہ بعد میں بھی رہے گی۔ باقی رہی بات کہ کسی کے آنے سے یا جانے سے، پاکستان کے جتنے وزیر اعظم یا صدر جنہوں نے غیر ملکی دورے کیے وہ ہمیشہ کامیاب رہے۔ یہ کوئی نیا دورہ کامیاب نہیں ہے، پاکستان کا ہر دورہ کامیاب ہوتا ہے، کوئی دورہ ناکام نہیں ہوتا۔ جی رانا صاحب، آپ نے بات کی کہ پاکستان کا ہر دورہ کامیاب رہا اور کبھی ناکامی نہیں ہوئی، تو آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کا جو اس وقت امریکہ کا دورہ تھا، اس کو جب ہم کمپیریزن کریں نواز شریف کے دور حکومت میں، نواز شریف نے جو دورہ کیا تھا ان کا لیول ایک تھا؟ آپ کی یہ رائے ہے کہ لیول ایک تھا؟ اس حوالے سے کوئی ہمیں آگاہ دیں۔ دیکھیے جی، میں پوری ذمہ داری سے بات کرتا ہوں کہ اگر میں بھی اس ملک کا وزیر اعظم ہوں نا تو وہ لینے بھی آئیں گے، پروٹوکول بھی دیں گے، سب باتیں کریں گے، کیونکہ یہ پاکستان کا وزیر اعظم ہے۔ وہ اے ہو، بی ہو، سی ہو، کوئی ہو، وہ نواز شریف ہو، وہ عمران خان ہو، کوئی بھی ہو، کیونکہ اس کو جو پروٹوکول ہے وہ کسی ذاتی حیثیت میں نہیں ہے، وہ پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان کے سربراہ کی حیثیت سے ہے۔ پاکستان کا جو بھی سربراہ ہوگا، اس کا نام کوئی بھی ہوگا، اس کو دنیا میں اس وقت جو ملک یہ ایٹمی قوت ہے اور ہماری بہادر افواج کا ایک نام ہے، ایک مقام ہے، اور پوری دنیا کو اس وقت پاکستان کی ضرورت ہے۔ رانا صاحب، آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کے وزیر اعظم ہونے کی حیثیت سے ہر قائد کو پروٹوکول ملے گا،
تو دوسری طرف ایسا بھی ہوتا ہے کہ شخصیات کی وجہ سے بھی ملکوں کی قدر بڑھتی ہے. جیسے آج بھی پوری دنیا میں لوگ جب بہت سارے ایسے ممالک جہاں پہ پاکستان کو لوگ نہیں جانتے تھے، لیکن ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی مقبولیت کی وجہ سے لوگوں نے پاکستان کو بھی جاننا شروع کیا کہ اچھا وہ ذوالفقار علی بھٹو کا پاکستان. تو اس طرح آپ نہیں سمجھتے کہ عمران خان کی مقبولیت عالمی سطح پر گزشتہ جو قائدین تھے ان سے زیادہ ہے؟ گزارش یہ ہے کہ پاکستان کو کسی نے متعارف نہیں کرایا، پاکستان نے تمام لوگوں کو متعارف کروایا. خواہ وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب ہوں، نواز شریف صاحب ہوں، زرداری صاحب ہوں، عمران خان صاحب ہوں، یا کل کو آنے والے جو بھی ہوں گے، کیونکہ یہ ملک جب تک قائم ہے، بات وہی ہے، ملک قائم ہے، اس ملک کی تمام دنیا کو ضرورت ہے. اور اس کی بیسک بنیاد جو ہے کہ ہمارا یہ ملک ایٹمی قوت ہے اور ایک بہادر فوج رکھتے ہیں ہم، جس فوج پر ہمیں بھی فخر ہے، پوری قوم کو فخر ہے. اور یہ جو ابھی چند دن پہلے کی بات ہے، ہمارے پاک فوج کے 10 جوان شہید ہوئے، اس کے بعد طیارہ حادثے کا واقعہ ہوا. پوری قوم کا دل میں پوری ذمہ داری سے انصاف سے بات کرتا ہوں کہ جتنے زندہ ضمیر لوگ ہیں ان کے جو دل ہیں وہ پاک فوج کے ساتھ دھڑکتے ہیں. اس لیے اس بات پہ میں تو اتفاق کرنے کو تیار ہی نہیں ہوں کہ کسی نے پاکستان کو متعارف کرایا. ہر بندے کو، ہر وزیر اعظم کو، ہر صدر کو اگر عزت ملی ہے تو وہ پاکستان کی وجہ سے. جی راز صاحب، آپ بات کر رہے ہیں آپ فوج کی، کہ فوج کا جو معیار اور جو وقار ہے پاکستانی فوج کا، اس والے سے آپ بات کر رہے تھے. تو پاکستانی فوج پہ ایک بڑا الزام لگایا جاتا ہے بعض عناصر کی طرف سے، اور بالخصوص خلائی مخلوق کی ٹرم استعمال کرتے ہوئے پاکستانی فوج کے لیے یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ اس سیاست میں مداخلت کرتی ہے، اور موجودہ حکومت جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے وہ بھی فوج کی وجہ سے ہے، اور فوج نے ہی عمران خان کو پرموٹ کیا ہے، اور عمران خان جب مہرے کے طور پہ کام کر رہے ہیں. تو اس والے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ لیکن جی اس میں کوئی شک نہیں کہ باضابطہ ملک میں الیکشن ہوا، لوگوں نے ووٹ ڈالے. یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ کہیں اگر کوئی پرابلم ہو گیا، وہ جب وہ فارم وغیرہ نہیں مل رہے تھے اس وقت اگر کوئی پرابلم ہوا ہے تو ہو سکتا ہے. باقی یہ جو لوگ باتیں کرتے ہیں نا خلائی مخلوق، یہ وہ فلاں فلاں، یہ فضول لوگ ہیں. پاک فوج، ہماری ایجنسیاں، ہمارے ادارے، ہماری ISI، ہماری تمام سیکورٹی فورسز وہ اس ملک کے ساتھ مخلص ہیں، اس قوم کے ساتھ مخلص ہیں. ہمیں ان پر فخر ہے اور ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ انہوں نے پہلے بھی اس ملک کے لیے بے مثال قربانیاں پیش کی ہیں اور آئندہ بھی کریں گے. باقی یہ بات رہی کہ کس کو کون لایا، کیسے لایا، کیوں لایا، جتنی دیر تک فوج کا تعاون اس ملک، اس قوم، اس حکومت یا کوئی بھی حکومت ہو ان کے ساتھ ہوتا ہے وہ مضبوط ہوتے ہیں. خرابیاں سیاستدانوں نے کی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. کرپشن بھی ہوئی ہے، بددیانتی بھی ہوئی ہے، اختلاط کا ناجائز استعمال بھی ہوا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ قیام پاکستان سے لے کر آج تک فوج نے ایک مثالی کردار ادا کیا ہے. اور اس وقت بھی پاک فوج سمیت تمام سیکورٹی فورسز کے لوگوں نے بے مثال قربانیاں دے کر ایک تاریخ رقم کی ہے. زندہ ضمیر لوگوں کے جو دل ہیں وہ پاک فوج کے ساتھ دھڑکتے ہیں، کیونکہ ہم پاک فوج کی دل و جان سے عزت کرتے ہیں، قدر کرتے ہیں، اور ان کی قربانیوں کو سلام بھی پیش کرتے ہیں، انہیں خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں. اور جو شہداء ہیں ان کی قربانیوں نے اس ملک کو مضبوط کیا ہے. یہ سیاستدان 2 4 سال 5 سال کا یہ پیریڈ ہے، یہ آتے رہیں گے جاتے رہیں گے. پاک فوج، اللہ پاک ان کو سلامت رکھے، ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں. اگر ادارے تو بہت سارے ہیں اس ملک میں کام کرتے ہیں، مگر جو کام پاک فوج کے ذمے ہے یا جو کام پاک فوج کر رہی ہے وہ شاید کوئی اور نہیں کر رہا. اچھا یہ بتائیے کہ اگر بطور عوامی جسٹس پارٹی کے آپ سیکرٹری جنرل ہیں، اگر عوامی جسٹس پارٹی کے ایک طرف آپشن اپوزیشن کی ہو اور دوسری طرف حکومت کی ہو،
تو آپ کس سائٹ پہ جا کر بیٹھنا پسند کریں گے؟ کہ حکومت کے ساتھ جو اس وقت حالات ہیں، جو حکومت میں غربت، جہالت، بے روزگاری، مسائل، بارشوں کی وجہ سے کارکردگی سامنے آ گئی، کاروبار نہیں ہے، لوڈ شیڈنگ، گیس کا پرابلم، ٹیکسز میں بے پناہ اضافہ، تاجروں کے ساتھ مسائل الجھے ہوئے ہیں، پوری قوم کو ذہنی مریض بنا دیا ہے۔ اس وقت ہم حکومت کے ساتھ بیٹھنا، میں اپنی ذاتی طور پر یہ بات کرتا ہوں، باقی پارٹی کا جو فیصلہ وہ تو قیادت کرے گی، میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کے ساتھ بیٹھنے سے ہمیں فائدہ نہیں، نقصان ہو سکتا ہے۔ جناب صاحب، ایک تو بات یہ کہ آپ نے جتنے مسائل گنوائے ہیں، اس والے سے میرا آپ سے سوال ہے کہ کیا یہ تمام تر مسائل صرف یہ موجودہ حکومت میں جنم لیے ہیں، پیدا ہوئے ہیں، یا کہ اس سے پہلے بھی یہ مسائل تھے؟ اور دوسرا مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے ابھی بات کی، آپ سیکرٹری جنرل ہیں عوامی جسٹس پارٹی کے، بڑا ایک عہدہ ہوتا ہے، تو آپ نے جو بات کی ہے کہ قیادت فیصلہ کرے گی یا قیادت جو ہے وہ دیکھے گی، تو اس طرح یہ آپ کی اس بات سے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جیسے آپ کی پارٹی کے اندر کوئی ون مین شو والا معاملہ چل رہا ہے، تو اس کو ذرا کلیئر کریں پلیز۔ لیکن جی، الیکشن کمیشن آف پاکستان میں رجسٹرڈ چھوٹی جماعتیں جتنی بھی ہیں، ان میں جو فیصلے، بڑی جماعتوں میں بھی فیصلے قیادت ہی کرتی ہے، وہ جیل میں بیٹھے فیصلے کرتے ہیں، کوئی بیرون ملک بیٹھے فیصلے کرتے ہیں، فیصلے ہوتے ہیں۔ حقیقت کو نہ چھپایا جا سکتا ہے، نہ حقیقت چھپ سکتی ہے۔ جو پارٹی جس کے نام پر رجسٹرڈ ہوتی ہے وہی اس کا ہولی سولی سارا کچھ وہی ہے۔ باقی جو معاملات ہیں، دیکھیں میں اپنی بات کرتا ہوں، میں غلط بیانی نہیں کرتا، بہت سارے معاملات میری پارٹی میں ایسے ہوتے ہیں جو مجھے بعد میں پتہ چلتے ہیں۔ میں سیکرٹری جنرل ہوں، سچی بات ہے، میں کیونکہ یہ قوم کے ساتھ بات کر رہا ہوں، اگر غلط بیانی کروں گا تو اچھا نہیں ہوگا، تو جب مجھے پتہ چلتا ہے تو پھر میں ان کو قبول کر لیتا ہوں کہ یہ میرے سربراہوں کے تحت۔ تو باقی جو بات ہے پارٹی میں جو ہے پاورز، وہ چند لوگ ہوتے ہیں، 4-5 لوگ ہوتے ہیں، وہ تمام پارٹیوں میں، اگر وہ پارٹی حکومت میں ہو تب بھی وہ 4-5 ہوتے ہیں، اگر وہ پارٹی اپوزیشن میں ہو تب بھی وہ 4-5 ہوتے ہیں۔ جی نا صاحب، آپ بات کر رہے تھے کہ موجودہ حکومت نے بہت سارے مسائل کو جنم دیا ہے، بہت سارے مسائل موجودہ حکومت میں ہیں، اور جہاں تک آپ نے اپنی پارٹی کی بات کی ہے، تو پارٹی یا سیاسی جماعتوں کا اس وقت جو کلچر ہے، اس میں چند لوگ اپنا کردار ادا کرنے کے قابل ہوتے ہیں، اور باقی لوگ جسٹ لائک اے پپٹ ان دا ہینڈ آف ادر پیپل۔ تو یہ بات بھی آپ کی ٹھیک ہے، اور جہاں تک آپ کی ذاتی رائے کا تعلق ہے کہ آپ حکومت کے ساتھ بیٹھتے ہیں یا اپوزیشن کے ساتھ بیٹھتے ہیں، تو اس میں رانا صاحب نے ہمیں بتایا کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کی موجودہ حکومت کی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہے، کیونکہ حکومت اپنے وعدے پورے نہیں کر سکی، کیونکہ 1 سال کی کارکردگی میں حکومت، تاکہ یہ ملک اسی طرح تا قیامت سلامت رہے، اور یہ ملک جو ہمیں آج کی گفتگو سے ہمیں بات سامنے آئی کہ یہ قائم رہنے کے لیے بنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نعرے پہ بنا ہے، اور یہ مٹنے کے لیے نہیں بنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ملک کا حامی و ناصر ہو، افواج پاکستان کا حامی و ناصر ہو، اس ملک کے عوام الناس کا حامی و ناصر ہو۔ اس کے ساتھ ہی میزبان محمد